بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بہت ہی کربناک دن، بہت ہی تکلیف دہ واقعہ۔ عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 5 کے قریب لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے، لیکن ساروں کے بارے میں یہی بتایا جا رہا ہے، بلکہ کیا میری خود بات ہوئی ہے تقریباً ہر زخمی کے ساتھ جو بھی ان کے ساتھ موجود ہے تحریک انصاف کے، کہ سارے اللہ کا شکر ہے سٹیبل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جلد روبہ صحت کرے۔ گولی جو ہے جب حامد میر صاحب کو بھی لگی تھی تو میں ایک ہی کہتا تھا کہ کوئی گولی اس لیے نہیں لگتی کہ یہ بندہ زخمی ہو، گولی کچھ بھی کر سکتی ہے۔ مجھے خود ایک گولی لگ چکی ہے اور ایم کر کے ماری گئی ہے اور میری ٹانگ میں لگی تھی، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے میرے جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، تو اسی میں آتا ہے کہ وہ سر پہ بھی جا سکتی تھی، قریب بھی جا سکتی تھی۔ یہ ساری گولیاں جو تھیں، جتنے لوگ کنٹینر میں کھڑے تھے جن کی ٹانگوں میں زیادہ لگی ہیں یا پیٹ تک لگی ہیں، فیصل جاوید صاحب ہیں ان کے منہ پہ لگی ہے، یہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ فیصل جاوید صاحب کی یہ گولی سر میں بھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا کہ فیصل صاحب بھی جو ہے وہ خود ان کا بیان آیا، مقامی ہوش و حواس آیا۔ اس وقت میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ میں اس واقعے پہ کیسے بیان کروں۔ عمران خان صاحب کو 3 گولیاں لگی ہیں، ایک ان کی تھائی میں لگی ہے اور 2 گھٹنے کے نیچے لگی ہیں۔ ابھی ان کا اس وقت شوکت خانم کا ہسپتال پہنچ گئے ہیں، اور جب وہاں سے پوری تسلی ہوئی میں نے رپورٹ کر کے ابھی پہنچا، کوئی 10-15 منٹ پہلے جب میں ویڈیو کرانے لگا ہوں تو سارا تسلی کی ہے اور سب معلوم کیا ہے، تو اس کے بعد میں نے یہ ویلاگ کرانے بیٹھا ہوں۔ اطلاعات مجھے سب سے پہلے تھی، ایون ٹی وی والوں سے بھی پہلے تھی، کیونکہ مجھے فوراً ہی کنٹینر سے فون آ گیا تھا کہ گولی چل گئی ہے اور عمران خان جو ہے وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ اسی لمحے میری وہاں پہ بات ہوئی، ابھی وہ شفٹنگ کا کام کر رہے تھے، تو اسی لمحے میں نے بتایا تھا کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانیں رکھ لی سب کی۔ یہ بڑی تکلیف دہ سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں۔ ایک ملزم جو ہے بظاہر جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس نے فائر کیا ہے، وہ پنجاب پولیس کی کسٹڈی میں، تھانہ پنجاب پولیس نے اس کا ایک بیان بھی دیا ہے۔ میں حقیقت ہے کہ میرا تو پاکستان کی ریاست میں چونکہ اعتماد اٹھا ہوا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ صحیح ہو کہ مجرم بھی یہی ہو، ملزم بھی یہی ہو سکتا ہے کہ انہیں فوری طور پہ آلریڈی کوئی تھانے کے اندر کوئی ملزم بند ہو تو اس کو لے آئے ہوں تو پولیس والے، اس کا بھی ایک سینس ہے کہ جی انہوں نے یہ سمجھو کہ شاید وقتی طور پہ چونکہ پاکستان میں آگ نہ لگ جائے۔ کیوں بے نظیر صاحبہ کے ڈیتھ کے اوپر زرداری صاحب نے اس کو بڑا سنبھالا، انہوں نے لوگوں کو پرامن رہنے کی تلقین کی۔ یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ عام جو ورکرز ہوتے ہیں، فالوز ہوتے ہیں لیڈرز کے، چاہے عمران خان صاحب ہوں، چاہے نواز شریف صاحب ہوں، چاہے فضل الرحمان صاحب ہوں، چاہے زرداری صاحب ہوں، فالوئنگ زیادہ ہو تھوڑی ہو، یہ لوگ ان کے اندر ایک جنون ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر سیاسی جو اس طرح کی گروپ بندی ہے اس کے اندر بہت سے، اور پھر ابھی تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں اس پہ بھی، جو پولرائزیشن ہے، جو پاکستان کے اندر ایک تنوع ہے سیاسی طور پہ۔ میرا نہیں خیال کہ میں زندگی کے اندر میں نے 70s میں پیپلز پارٹی کا اور جو مخالفین کا آپس میں اس طرح کا پولرائزیشن دیکھی ہے، بہت سخت تھی، کوئی گنجائش نہیں تھی، لیکن یہ تو کسی اور طرح کی ہے۔ احسن اقبال صاحب کو اسی طرح گولی لگی، اور وہ جہاں گولی لگنے کا مراد ہے یہاں میرے خیال رائٹ سائڈ پہ لگی تھی، کہ وہ دل پہ یا یہاں پہ لگ سکتی تھی، بندہ فارغ ہو سکتا تھا۔ اب یہ جو پولرائزیشن ہے اس سے ہمیں اس مقام تک پہنچایا ہے۔ ابھی بھی شکر کریں کہ شکر تو خیر کیا بندہ کرے، لیکن یہ ایک ہوتا ہے کہ چلو چونکہ کنٹینر کی حفاظت بھی پنجاب پولیس کے پاس تھی اور ملزم بھی پنجاب پولیس کے پاس ہے، وہاں پنجاب کی ایلیٹ بھی کنٹینر کی اس کے اوپر لگائی گئی ہے، اور عمران خان کو ایک بہت بڑی سیکیورٹی ملی ہوئی ہے جو ملنی چاہیے تھی۔ یہ تھوڑا سا ہے، وگرنہ ہم اصل ملزم کو چھوڑ دیتے، پتہ نہیں وہ کون ہے کون نہیں ہے، ابھی ہے یہ تو پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ میرا اپنا خیال ہے کہ پولیس، میرا اپنا خیال ہے، اور میں اللہ کرے کہ یہ ملزم یہی ہو، اور جو کچھ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے کسی کے کہنے پہ نہیں کیا، مجھے خود عمران خان صاحب کی تقریروں پہ غصہ آتا ہے، یہ ناچ گانا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، بٹ انہوں نے تھوڑا سا مختصر سا بیان دیا ہے۔ اور میری اپنی موٹر بائک پہ آیا ہوں، موٹر بائک میں نے ماموں کی دکان پہ کھڑی کی ہے، تو وہ پنجاب پولیس نے، یہ خود پولیس کا آفیشیلی اس کا سٹیٹمنٹ ریلیز کرایا گیا ٹی وی والوں کو۔ تو اگر یہ ملزم کوئی اور ہے تو بھی پتہ چل جائے گا، کیونکہ وہ پنجاب پولیس کی کسٹڈی میں ہے، اور عمران خان صاحب کی حفاظت جو تھی وہ پنجاب پولیس کے پاس تھی۔ ہم آرام سے یا رانا سنولا کے ذمہ لگا دیتے،
اور قاتل بچ کے نکل جاتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیڈرز جو ہیں وہ سارے کے سارے یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ جب وہ کسی کی تضحیق کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، تو وہ لیڈر جو جن کی توہین یا تضحیق کی جا رہی ہوتی ہے وہ تو شاید برداشت کر لیں۔ فالوورز کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا۔ مجھے یاد ہے کہ سلمان تاثیر صاحب جب قتل ہوئے اسلام آباد میں ختم نبوت کے چکر میں، تو انہیں ایک بیان دیا تھا اور وہ جیل میں گئے تھے، پتہ نہیں اس کا نام آسیہ بی بی تھا کیا تھا، کہ وہ بلیسفیمی میں اس کو ایک جھوٹے مقدمے میں بیچاری کو پکڑ رکھا تھا، اور سلمان تاثیر صاحب جو ہیں وہاں پہ گئے، اور ظاہر ہے کہ ایک پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور اس کے لیے وہ امیج بنانے کے لیے گئے تھے تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ پاکستان کے اندر جی کوئی بلیسفیمی کے اوپر مجرموں کو سزا دی جا رہی ہے۔ انہیں سٹیٹمنٹ دیا تو اس کے خلاف پاکستان کے اندر بہت ایک شور مچ گیا۔ تو میں نے سلمان تاثیر صاحب سے بڑے اچھے تعلقات تھے، قتل ہونے سے 5-6 دن پہلے مجھے مل گئے پی سی میں ایک شادی پہ، تو ہم اکٹھے نکلے، اس وقت گورنر پنجاب تھے۔ تو میں نے سلمان تاثیر صاحب سے نکلتے ہوئے میں نے کہا سلمان بھائی آپ اس سٹیٹمنٹ سے برات لے لیں، تو وہ وضاحت دینی شروع کر دی۔ میں نے کیا کہا؟ میں نے تو یہ کہا فلاں کہا۔ میں نے کہا میں یہ کہہ ہی نہیں رہا ہوں، یہ جو میں بیان ابھی کر رہا ہوں اس میں سے مجھ سے کوئی بھی ایک فاؤل بات ہو گئی، وہ جو عمران خان کے فالوورز ہیں جو اس وقت انتہائی رنجیدہ کبیدہ ہیں، وہ اس وقت انتہائی حالت غم میں اور دکھ میں ہیں، وہ مجھے مارنے کے لیے آ جائیں گے، سارے نہیں، کوئی ایک بندہ ہوگا، کیونکہ ہر بندہ جو ہے پاکستان کے اندر، سلمان تاثیر صاحب کو میں نے یہ کہا تھا کہ 22 کروڑ لوگ ہیں یا 20 کروڑ لوگ ہیں، کچھ نہیں پتا کہ ایک بندہ آدھا پاگل ہو، کیونکہ ہم نے خود دیکھا ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتہ داروں میں لوگ جنونی ہوتے ہیں، بظاہر عام ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر ایک جنون کی کیفیت ہوتی ہے، ان کا نہ نفسیاتی علاج ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے، پھر جہاں لگایا جاتا ہے اسی طرح جو ہے چل پڑتے ہیں۔ چنانچہ یہی ہوا کہ 2-2.5 مہینے بعد ایک بندہ ممتاز قادری اٹھتا ہے اور وہ ان کو جو ہے ان کا اپنا گارڈ ان کو قتل کر دیتا ہے، اور ایسا کہ ان کے قتل کے اوپر پھر ایسا ہوا کہ کتنا ایک تکلیف دہ صورتحال، اور پھر پاکستان میں مزید افراتفری پھیلتی ہے، اور کئی چیزوں میں ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں۔ اس کا پاکستان کے معاشرے کے اندر ایک نئی چیز پیدا ہو گئی ہے جس سے ہم سلمان تاثیر صاحب کے قتل سے پہلے واقف نہیں تھے۔ عمران خان صاحب لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، دیتے رہیں، نہیں دیتے نہ دیں، مرضی ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ ان کو اس میں کوئی فائدہ ہوگا یا کتنا ان کا سیاسی طور پہ فائدہ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انتہا پسندی بڑھتی ہے اس میں سے۔ یہ نہیں کہتا ہوں کہ اسی وجہ کوئی جو ہے اشتعال میں آتا ہے، اور آنا بھی نہیں چاہیے۔ معاشرے کے اندر یہ جو تشدد کا عنصر ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، لیکن کیسے ہو؟ جب یہ 2016-2017 میں سپریم کورٹ کے اندر کیس لگتا تھا تو کیس کے بعد وہاں ثاقب نثار صاحب سن رہے تھے عمران خان صاحب کا کیس، اور آصف سعید کھوسہ صاحب سن رہے تھے نواز شریف صاحب کا کیس پیناما کا، اور ان کا بھی اس کے اوپر، اور تو یہ بیان نکلتے تھے تو 4-5 بندے تحریک انصاف کے کھڑے ہو کے ان کو گالیاں دیتے تھے، اور 4-5 بندے مسلم یونین کے کھڑے ہو کے تحریک انصاف والوں کو گالیاں دیتے تھے۔ تو میں نے سب کو اپروچ کیا، میں نے کہا خدا کے واسطے سپریم کورٹ کے ججز کو چاہیے، اتنی میرا خیال ہے کہ جو تکلیف دہ سپریم کورٹ کے ججوں کا کنڈکٹ تب تھا کہ آپ کم از کم اتنا تو کہہ دیں کہ یہ پریس کانفرنسز اب سپریم کورٹ کے ہاتھے میں یا 1 کلومیٹر دور جائے کریں۔ سپریم کورٹ کی توہین ہوتی رہی، اور یہ اڈا 4-6 مہینے لگا رہا۔ میں نے کئی اس وقت اپنی ٹی وی پروگرامز میں بہت سی جگہوں پہ اپنے کالز میں لکھا کہ یہ جو پولرائزیشن پیدا ہو رہی ہے، یہ تناؤ بڑھتا جائے گا، اور لوگ ایک دوسرے کے دست پر گربان پکڑ کے ایک دوسرے کو جو ہے فنا کر دیں گے۔ بہرحال نہیں ہوا۔ آج ہم اس نتیجے پہنچے ہیں کہ کوئی لیڈر سیف نہیں ہے، اور مجھے خطرہ یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے، جو ابھی میں عمران اسماعیل صاحب کو سن رہے تھے کہ ہم رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف FIR کروائیں گے۔ بھئی آپ یہ کیوں یہ بات کہتے ہیں؟ آپ پھر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کو یہ تو کہہ سکتے ہو کہ اسے کو اپنا بندہ ہائر کر کے بھیجا ہو، وغیرہ سیکیورٹی جو پنجاب پولیس کی ہے آپ کی اپنی حکومت ہے، ملزم پنجاب پولیس کے پاس ہے۔ یہ تو اس لحاظ سے میں کہہ رہا تھا نا کہ شکر تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک اینگل ہے جس میں آسودگی صرف ایک ہی ہے کہ واقعہ پنجاب میں ہوا ہے۔ خدا نہ خاصا یہ واقعہ کسی اور ملک جگہ پہ ہوتا، اسلام آباد کے اندر ہوتا تو واقعی رانا ثناء اللہ پہ اسی طرح FIR کٹتی جیسے 14 ماڈل ٹائن کی کٹی ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ عمر سرفراز چیمہ جو آپ کا آج کل ہوم منسٹر ہے، سابق گورنر صاحب، وہ انتہائی اچھا آدمی ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ اس کو کہا جائے کہ یہ اس قتل کے یا اس تشدد کے ذمہ دار عمر سرفراز چیمہ کے وہ ہوم منسٹر تھے، لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ چاہے مالٹون کا انسیڈنٹ ہو تو اس وقت کی حکومت رانا ثناء اللہ صاحب یا شہباز شریف صاحب
یہ نہیں ہے اسے اپنے ہاتھ سے برات حاصل کر سکتے، کیونکہ لا اینڈ آرڈر ان کی ذمہ داری ہے. چاہے کہیں پہ کوئی واقعہ ہو جائے، تھانہ سائیوال ہوتا ہے، عمران خان صاحب کی حکومت ہوتی ہے تو عمران خان صاحب کی ذمہ داری ہے. اگر صلاح الدین کسی کو بھی وہاں پہ قتل ہوتے ہیں عمران خان صاحب کے دور میں تو ان کی ذمہ داری ہے، جب وزار صاحب کی حکومت تھی. آج یہ ذمہ داری پرویز الہی صاحب کی ہے، ان کو تحقیق کرانی چاہیے. ان کے پاس سارے ریسورسز ہیں، ان کے پاس اپنی انٹیلیجنس ہے پولیس کی. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو علاقوں کے اندر پوری پھیلی ہوئی ہے. اب اگر بندہ تو پکڑا گیا ہے، اب وہ بندہ ہے تو بھی آپ خوراک میں پہنچ جائیں گا، اس کا ماں باپ کون ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، کس مدرسے میں جاتا تھا، کس سکول میں جاتا تھا، کس پارٹی کے ساتھ پھرتا تھا، کون سی چیز نے اس کے اپنے لیڈر نے اس کے دماغ میں ڈالا، کون سی چیز ایسی کہ جیسے عمران خان کی چیز نے اسے اشتعال دلایا. سائیکیٹرسٹ بیٹھیں اور اس کو نکالیں. وگرنہ پاکستان تو ٹھک چکا ہے. وہ تو یہ واقعہ نہ ہوتا تو بھی پاکستان ٹھک چکا ہے. میں تو کئی دفعہ سے کہتا ہوں کہ اس ملک کو جو ہے نا، اس کا اللہ حافظ ہے. یہ سارے واقعات جو بتا رہے ہیں کہ ریاست پاکستان جو ہے وہ اپنے آخری اس دور میں جا رہی ہے. تکلیف دہ ہے کہ اس ملک میں جن لوگوں کو ریاست پاکستان نے دیا ہے، جن کو وزیر اعظم بنانا ہے، جن کو آرمی چیف بنانا ہے، جن کو سپریم کورٹ کا جج بنانا ہے، آج سارے لوگ جو ہے انہوں نے واقعہ دیکھا ہوگا. جو آج کے وزیر اعظم بھی ہیں، آج کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی ہیں، آرمی کے جو ہائی افس ہیں، آئی ایس آئی چیف، ایم آئی چیف، آئی بی چیف، آرمی چیف، یہ سارے موجود ہیں. اس کو سارا دیکھنا ہوگا کہ یہ آگاہ آیا، اس کو چلا سکتے نہیں چلا سکتے. عمران خان صاحب کا کیا رویہ ہوتا ہے اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ وہ رویہ جو ہے آیا کوئی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہیں. جیسے زرداری نے کہا تھا کہ پاکستان کھپے، اور کہا تھا کہ کوئی بالکل کسی قسم کو ریئیکشن شو نہیں کیا تھا، کوئی آگے نہیں لگوائی تھی، کوئی کچھ نہیں کیا تھا. یا یہ ہے کہ وہ اس چیز کو پھر اپنے سیاسی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی مقبولیت دی ہوئی ہے اسے مزید اضافہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں حقیقت جو ہے وہ سو جائے گی، جھوٹ جو ہے وہ آگے آئے گا، اور جھوٹ نے آ کے پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں دینا. چاہے وہ جھوٹ عمران خان صاحب کو اقتدار میں لے، چاہے وہ جھوٹ اس حکومت کو اقتدار میں رکھے، چاہے جھوٹ کسی کو رکھے. دردناک کربناک واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے سب زخمیوں کو صحت دے. لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ اختتام ہے، یہ بہت سی چیزوں کا آغاز ہے. فیصل وارڈر نے کہا تھا کہ جنازے ہی جنازے اس کی بات ہی سن لیتے. آپ اندھا دھند کہہ رہے تھے سارے لوگ مرد مجاہد تھے، جی ہم تو موت کے لیے جا رہے ہیں، ہم تو آگے جا رہے ہیں. پتہ ہے کہ یہ پاکستان کیا ملک ہے. یہاں پہ 2.5 لاکھ تو شوقہ خانہ کے اندر 1996 میں جب دھماکہ ہوا، واقعہ میں ابھی ذکر نہیں کر، عمران خان صاحب کو اس وقت ہسپتال میں ہونا چاہیے تھا. ان کا ایک شیڈول تھا، وہ وزٹ تھا جس کے لیے عمران خان وہ کینسل ہو گیا. تو عمران خان صاحب ایکسرسائز کرنے چلے گئے. یہ دن کے کوئی 12:30-1 بجے کا واقعہ تھا، 1996 کی بات ہے. شوقہ خانہ کے اندر اسے نئے عمران خان سیاست میں آئے تھے. بعد پتہ چلا کہ انڈیا نے کرایا ہے. اب کیا پتہ ہے کہ انڈیا کسی کو مروانا چاہتا ہو؟ اسے پتہ ہے کہ اگر کسی کو مروا دیا جائے تو پاکستان کے اندر کتنا غدر کا عالم ہوگا. بہرحال جس کو اللہ زندگی دے اس کو کوئی نہیں چکھ سکتا. جو زندگی وہ ساتھ سے مجھے ملی ہیں، جو شہباز شریف کو ملی ہیں، عمران خان کو ملی ہیں، جو فضل الرحمان کو ملی ہیں، کوئی چھین نہیں سکتا. لیڈروں کو کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وہ شہادتیں آ رہی ہیں کہ اس ملک کے ساتھ اگر آپ کو کوئی ہمدردی ہے، ہاں ذات کے اندر سے عشق ہے تو پھر چلتے جائیں. چلو ذات بچ جاتی ہے کہ ملک نہیں بھی بچتی تو خواب یار. میں تو ہمیشہ پچھلے 3 4 5 6 7 8 9 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ اس دفعہ ہمہ یارہ دوزخ، یہ جو آگ لگ رہے گی تو اس میں ہم جیسے لوگ تو ہمیشہ بھسم ہوتے تھے. اس دفعہ ہمارے قائدین بھی اور سارے اسٹیبلشمنٹ بھی سارے بھسم ہو گئے. وما علینا الا البلاغ.